ہے ہماری اسائنمنٹ. اس میں اس وقت ہم اے پارٹ کر رہے ہیں, بی پارٹ ابھی آپ لوگوں کا ڈیو نہیں ہے, اور یہ سنڈے کو آپ رات 12 سے پہلے پہلے اس کو سبمٹ کر دیں. اس میں جو کنفیوژن ہے وہ یہ ہے کہ کیا کیا کرنا ہے. کچھ ورڈ ذرا منیمل لکھے ہوئے ہیں, تو آج سر ایکسپلین کر بھی رہے تھے کہ بیسیکلی آپ نے ایک کائنڈ آف سی وی یا پروفائل بنانی ہے اس, اور سنگل ایچ ٹی ایم ایل پیج چلے گا, لیکن اس کے علاوہ جو آپ نیو بار میں لنکس دیں گے ان میں سے کم از کم ایک آدھ پیج اور آپ بنا لیں اسی تھیم کو فالو کرتے ہوئے. ٹھیک ہے, یعنی کہ فار ایگزامپل جو بیک گراؤنڈ اور جو کلرنگ اسکیم آپ نے یوز کیا ہے وہ اس میں بھی یوز کیجیے گا. تو پہلا ہے نیویگیشن بار, اس میں نیو بار ایچ ٹی ایم ایل کا ایک ٹیگ ہوتا ہے, اسی کو یوز کر کے بنائیے گا. اور اس میں اگر میں اصل میں آپ کو پوری ایک دفعہ اسائنمنٹ ایکسپلین کر دوں گا, اس میں سے اگر آپ کی کوئی کنفیوژنز اور میں آپ کو تھوڑے بہت ہنٹس بھی دے دوں گا کہ کیسے ہوگا. جیسے آپ کو کیا sorry to interrupt, اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہے so you can just raise your hand and then we will unmute you. Thank you. ویسے مجھے نا غلام محی الدین آپ بتا دیجیے گا اگر کوشچن ریز ہینڈ کر رہے ہیں, کیونکہ میں دوسری اسکرین پہ. اوکے, تو بیسیکلی پروفائل آپ نے بنانی ہے. اس میں نیویگیشن بار کا جو آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک پروفائل پکچر ٹائپ کچھ ایڈ کر دیں, کوئی امیج. اگر آپ پروفائل پکچر ایڈ نہیں کرنا چاہ رہے تو ایٹ لیسٹ کوئی امیج ایڈ کر دیں, کیونکہ امیج کو ایڈ کرنا ایک ریکوائرمنٹ ہے. اس کے ساتھ آپ اپنا نیم وغیرہ بہتر فونٹس میں اور بڑے سائز میں ایڈ کر دیں. اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو اینڈ پہ تھوڑی سی دکھا بھی دوں گا, وہ میں ابھی بس رفلی بنا رہا تھا, ابھی اس کو میں نے پراپر بنایا نہیں ہے. میں بھی چاہوں گا کہ وہ اسائنمنٹ پوری طرح بنا کے ایک دفعہ ایز این ایگزامپل دکھا دوں بعد میں ڈسکشن پوائنٹ آف ویو سے. اچھا, تو آپ نیویگیشن بار اس میں ایڈ کریں گے. نیویگیشن بار میں مینلی اباؤٹ ایڈ کر دیں. آواز زیادہ ہو چکی. اوکے, تو نیویگیشن بار میں آپ اباؤٹ کا ایک کالم ڈال دیں, اور اس کا ڈراپ ڈاؤن میں آپ اپنی فار ایگزامپل ایجوکیشن اور کوئی اپنی پرسنل انفو اور اس طرح کے 2-3 کم از کم اس میں ایلیمنٹس ہوں. اور کوشش کی, بلکہ لازم ہے, ایک تو بالکل بیسک یہ ہوتا ہے کہ آپ کلک کریں, کلک کرنے سے وہ ڈراپ ڈاؤن ہوتی ہے یہ, اور یہ سی ایس ایس آئی گیس پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے یہ ایلیمنٹ. اور اگر کلک کرنے سے نہیں تو وہ آن, جو بہتر ہوگا وہ یہ ہے کہ آپ ہوور کریں, تو جیسے آپ ویب سائٹس میں دیکھتے ہیں. اور اس کے لیے جیسے آج میں نے آپ کو ٹول بتایا نا ویب سائٹ کا, آپ انسپیکشن ٹول یوز کر سکتے ہیں, تو اسی کو یوز کرتے ہوئے آپ ڈفرینٹ ویب سائٹس کی فنکشنالٹیز کو سمجھ بھی سکتے ہیں. ادھر ہی جا کر ان کو انسپیکٹ کریں, اس کی کسی ان کے فار ایگزامپل نیو بار کو انسپیکٹ کریں, اس کو اسٹڈی کریں کہ یہ کیسے بیہیو کر رہا ہے. اور چاہے بہتر ہوگا کاپی نہ کریں, بس اس کی وہ ایلیمنٹ کو دیکھ کے اس کے, اور پھر آپ گوگل کر کے وہ چیزوں کو تھوڑا اسٹڈی کر سکتے ہیں کہ یار یہ آن ہوور کیسے یوز ہو رہا ہے. جیسے آن کلک ہوتا ہے اسی طرح آن ہوور سی ایس ایس میں ہوتا ہے, اور آن فوکس بھی ہوتا ہے, اور اس طرح کی ڈفرینٹ کو آپ کو ایلیمنٹس ایٹریبیوٹس پرووائڈ کرتے ہیں جن کو یوز کر کے آپ اپنی سی ایس ایس کو بہتر کر سکتے ہیں. اس کے بعد اباؤٹ کے علاوہ ایوارڈز اینڈ سرٹیفکیشنز یا اس طرح کا کچھ ایڈ کر لیں گے, اور ایک ایجوکیشن کا, یا یعنی کہ آپ کے پاس 3 سے 4 کالم اس میں ہو. وہ آپ کی اپنی تھوڑی کریٹیوٹی پہ ہے کہ آپ ان کو کس قسم کا اپنا کون سا یعنی کہ ورژن براڈ کاسٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ آپ پہ ہے, لیکن کم از کم اباؤٹ ہونا چاہیے. اس کے اندر ایجوکیشن, ایوارڈز اینڈ پرابلی اسپورٹس یا ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کا بھی وہ کہہ رہے تھے سر, میرے سے ڈسکشن ہوئی ہے اس میں. وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ اپنا کوئی بھی اور اینگل جو آپ کی ابیلٹیز ہیں وہ شو کریں, اس میں رائٹ کریں. تو یہ ہو گیا. موبائل فرسٹ میں یہ ہے کہ ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں کراس پلیٹ فارم کمپیٹیبلٹی, اور اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کی اسکرین ہوتی ہے موبائل کی, اس کے لیے ایکچولی جو ویب سائٹ بنائی جاتی ہے تو وہ موبائل کے لیے ڈفرینٹ ڈائمینشنز یوز کر رہے ہوتے ہیں ہم, ٹیبز کے لیے ڈفرینٹ ڈائمینشنز ہوتی ہیں, اور ایون اب تو اس حد تک بھی ہوتا ہے کہ جو چھوٹی اسکرینز والے موبائلز ہیں ان کے لیے تھوڑی ڈفرینٹ ڈائمینشنز کا کریٹ کیا جاتا ہے, اور کچھ زیادہ ذرا چوڑے ہوتے ہیں ان کی ڈائمینشنز موبائلز کی ڈفرینٹ ہوتی ہیں, تو ان کے لیے ڈفرینٹ ورژن ہوتا ہے. اس کے علاوہ ٹیبز اور پی سی کے لیے ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو عموماً جتنی بڑی ویب سائٹس ہیں وہ تمام کیونکہ وہ تمام پلیٹ فارم سے ایکسیس ہو رہی ہوتی ہیں, ان تمام چیزوں کو
آپ کراس پلیٹ فارم کمپیٹیبلٹی کے حساب سے بناتے ہیں کہ اگر موبائل سے کوئی لوڈ کرے تو ایک خاص قسم کا ورژن شو ہونا چاہیے, اور اگر پی سی سے لوڈ کرے تو وہ کیونکہ اس کی آپ کو پتہ ہے کہ بٹس زیادہ ہوتی ہے اور ہائٹ کم ہوتی ہے, اس کے حساب سے شو ہو. تو اس میں یہ موبائل فرسٹ لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ویب سائٹ ہوگی اس کی ٹیسٹنگ, جو فیلڈ ٹیسٹنگ ہم کائنڈ آف کریں گے ٹی ایز اور سر, وہ موبائل سے کریں گے. تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کی ڈائمینشن جو ہے ویب سائٹ کی موبائل کمپلائنٹ ہو. یعنی اس کا ایکچولی جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کیونکہ آپ سائٹ کو لوڈ کر رہے ہوں گے, بنا رہے ہوں گے اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر یا پی سی کے اوپر, تو آپ اس کو اس کی ٹیسٹنگ خود نہیں کر پا رہے ہوں گے اس طرح سے. تو آپ کو ڈائمینشنز کا جو نالج ہے وہ ہونا چاہیے. اور اس کے ایک ویسے ہنٹ یہ ہے کہ جو گوگل کروم یا فائر فاکس, جو بھی ان میں سے جو بھی آپ یوز کر رہے ہیں, تو اس میں موبائل کا ایک ویو ہوتا ہے. آئی تھنک کنٹرول شفٹ, فائر فاکس کے لیے تو کنٹرول شفٹ ایم ہوتا ہے, اور جو کروم ہے اس میں اس کلاس میں ہم نے کنٹرول شفٹ آئی, نہیں آئے تو اس کے لیے ہوتا ہے نا, ہاں انسپیکٹ کے اندر جا کے وہ آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے کہ کون سا پلیٹ فارم کے حساب سے آپ ویو کرنا چاہ رہے ہیں. تو وہ اسی ایریا میں آپ دیکھیے گا وہ ایک آئیکن ہوتا ہے, اس کے ڈراپ ڈاؤن کر کے آپ خود ڈائمینشنز سلیکٹ بھی کر سکتے ہیں, اور اس کے اندر آپشنز بھی آ رہی تھی موبائل فونز وغیرہ کی. تو وہ آپ موبائل کے حساب سے اپنی ویب سائٹ پہ دیکھیے گا. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ ڈیسک ٹاپ پہ بنائیں اور جب ہم اس کو موبائل کے ورژن میں آپ دیکھیں تو وہ ڈسٹارٹ ہو جائے سارا کچھ. اس کے لیے ایک میں ہنٹ یہ دوں گا کہ اچھا سر یہ کہہ رہے تھے کہ آپ بلڈ, ابھی کیونکہ ہم آپ کی HTML اور CSS کی اسکلز اسیس کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ ان کو ہینڈز آن کریں, تو آپ ٹیل وینڈ یا اس طرح کا کوئی CSS کا جو ہے فریم ورک وہ نہ یوز کریں. بوٹ اسٹریپ کی اجازت ہے فار جسٹ دا ڈویژن جو اس کی ہم بناتے ہیں بوٹ اسٹریپ ٹیبلنگ کائنڈ آف, وہ آپ یوز کر لیں. لیکن اگر وہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ خوبصورتی کے لیے, بٹ بوٹ اسٹریپ کے بھی آپ مزید یعنی کہ جو بلڈ ان کلاسز وغیرہ وہ یوز نہ کریں, آپ خود سے بنائیں چیزیں. ٹھیک ہے, زیادہ خوبصورت بے شک نہ ہو, لیکن آپ وہ تمام CSS کو خود سے اپلائی کریں تاکہ جو پریکٹس ہم کرانا چاہ رہے ہیں وہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ بعد میں آگے چیزیں جو ہے وہ بے شک آپ بلٹ ان یوز کر رہے ہوں گے, ڈزنٹ میٹر. آگے آپ جب اچھی ویب سائٹ بنانا چاہ رہے ہوں گے تو آپ بلٹ ان چیزیں بے شک یوز کر لیں, لیکن رائٹ ناؤ آپ نے یہ ہینڈز آن کرنا ہے سارا CSS بھی اور HTML بھی, جاوا اسکرپٹ. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد بوٹ اسٹریپ آپ یوز کر سکتے ہیں فار جسٹ میکنگ دا لے آؤٹ. اوکے, بات ہم کر رہے تھے کہ کہاں سے ہم نے ٹینجنٹ لیا تھا. موبائل فرسٹ کی بات ہو رہی تھی. نہیں, موبائل فرسٹ تو آپ نے اس کی ڈائمینشن اس طرح, ہاں اس کے لیے اس میں یہ ایک ہنٹ ہے, ہنٹ میں دینا چاہ رہا تھا کہ آپ جو لے آؤٹ ہے وہ اس طرح کیجیے گا کہ اس میں نا آپ فکس لینس یا وڈث پکسلز میں نہ دیجیے گا. یہ ایک سب سے میجر چیز ہوتی ہے. نئے ڈیولپرز اکثر اس میں تھوڑی سی مطلب وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. آپ پرسنٹیجز میں رہیے گا تو یا وہ ایک REM یا EM کے نام سے ہوتا ہے جو آپ امپیریکلی ان کو کر رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ وہ ریشوز میں ہوتے ہیں. جب آپ ریشوز میں رکھتے ہیں تو وہ عموماً کراس پلیٹ فارم چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ڈسٹارٹ نہیں ہوتی. اور فلیکس باکس وغیرہ کو یوز کیجیے گا. وہ ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جیسے آپ بیلون میں جس طرح ہوا, یعنی بیلون کی جو شیپ ہوتی ہے اگر آپ کو اس کو کسی کنٹینر میں ڈالیں تو بیلون اسی حساب سے اپنے آپ کو شیپ کر لیتا ہے, یا ایئر مالیکیول جیسے اپنے آپ کو شیپ کر لیتے ہیں کنٹینر کے حساب سے. تو فلیکس باکس بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ جو اس کو اویلیبل اسپیس ہوتی ہے اگر اس کی آپ نے میکسیمم لمٹ نہیں دی ہوئی تو وہ ساری اویلیبل اسپیس کو آکیوپائی کر لیتا ہے. اسے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ شرنک کر رہے ہوتے ہیں اپنی اسکرین کو تو وہ فلیکس باکسز اپنی کم یعنی کہ اپنے ریشوز کے حساب سے شرنک ہوتے جاتے ہیں, اور جب آپ اس کو کھلی اسپیس دے دیتے ہیں, بڑی اسکرین یوز کر رہے ہوتے ہیں, تب وہ اپنی میکسیمم اسپیس آکیوپائی کر لیتے ہیں. اس سے آپ کا جو ڈیزائن ہوتا ہے وہ خراب نہیں ہوتا. تو وہ تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ پڑھ لیجیے گا کہ کیا ہے, زیادہ کمپلیکس چیز نہیں ہے, تو آپ کو ہیلپ مل جائے گی اس کی. لیکن آپ یہ فلیکس باکسز یوز کرنا اور بہت زیادہ اچھے ڈیزائن بنانا یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے. اگر آپ وہ کر رہے ہوں گے تو ہم آپ کو اس میں اسسٹ کریں گے, یعنی کہ آپ کو جو مشکل آ رہی ہو تو ہم ہیلپ کریں گے. سب سے جو امپورٹنٹ ایک چیز ہے ہیو ملٹیپل لینگویجز. اس میں نا آپ نے ایک جو یہ عربک اور جو یعنی کہ انگلش کے علاوہ جتنی بھی لینگویجز ہیں وہ اگر انگلش
انکوڈنگ یوز نہیں کر رہی یعنی انگلش کے لیٹرز یوز نہیں کر رہی تو اس میں آپ کو نا UTF-8 انکوڈنگ انیبل کرنی پڑتی ہے. وہ آپ میٹا آئی تھنک ٹیگ ہوتا ہے اس کے اندر آپ ڈالتے ہیں یہ چیزیں تو وہ آپ تھوڑا سا دیکھیے گا کہ کیسے نیو لینگویج اچھا انیبل ایزیلی ہو جاتی ہے. پھر آپ جب کوئی گوگل ٹرانسلیٹ یا ویسے ہی جا کے اس کا انہوں نے کانسیپٹ یہ دیا کہ آپ لمبا چوڑا اس میں کام نہ کریں بے شک ایٹ لیسٹ کوئی عربک کی کوئی چیز یا اردو کا کوئی شعر یا اس طرح سے کچھ یا فرینچ کی کوئی سینگ یا جو بھی آپ لینگویجز ہیں اسپینش اٹالین جو بھی یوز کرنا چاہ رہے ہیں ان کی کوئی سینگ یا کچھ اس طرح کی چیز ہے وہ اپنے ہیڈر کے طور پہ یا اپنے کوئی موٹو کے طور پہ کہیں نہ کہیں اس کو ایڈ کر دیں اور بس آپ کی یہ یعنی کہ لینگویج ایڈیشن کی چیز ہم نے دیکھنی ہے. اور اس کے ساتھ ایک جو تھوڑا سا ہاں ایک اردو یا عربک یا پرشین ایٹ لیسٹ ضرور ایک اس میں ایڈ کیجیے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے نا ان کے ایڈ کرنے سے الائنمنٹ خراب ہو جاتی ہے. اور سر کہہ رہے تھے کہ DIR کا ایک ایٹریبیوٹ ہوتا ہے وہ یوز کر کے آپ اس کی کیونکہ اس کی اپوزٹ الائنمنٹ کرنی ہوتی ہے انگلش کی بنسبت تو آپ وہ ٹیگ کو یوز کر کے آپ اس کی الائنمنٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ہنٹ ہے اس میں اور یہ آپ نے ایٹ لیسٹ کوئی نہ کوئی چیز ایڈ کرنی ہے جس سے آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کی جو الائنمنٹ خراب ہو جاتی ہے دوسری لینگویج ایڈ کرنے سے اردو یا عربک وغیرہ تو وہ کیسے سیٹ کرتے ہیں یہ لازمی کیجیے گا. تو بے شک آپ 1-2 لائنیں ڈال دیں اردو یا عربک کی لیکن لازمی کریں. تو ڈسپلے آف اسکلز یہ سیلف ایویڈنٹ ہے. آپ اپنی چیزیں بتائیے گا کہ میں اوریٹر ہوں بہت اچھا یا میں نعت پڑھ لیتا ہوں یا تلاوت کر لیتا ہوں یا میں شاعری کرتا ہوں گانا گا لیتا ہوں جو بھی آپ اس میں ایڈ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. ایکسٹرا کریکولر اسپورٹس وغیرہ ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پکچرز ایڈ کرنا چاہیں ان کی زبردست ہوگا. ہیو ویڈیو کنٹینٹ یہ مسٹ ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے آئی فریم ایک یوز کر کے ایک سیپریٹ اس کو ایک باکس دے دیجیے گا ویڈیو کو. فلیش آئی تھنک ٹیگ ہوتا ہے HTML کا وہ یوز کر کے آپ ویڈیو کو امبیڈ کرتے ہیں. امبیڈ کرنا لازمی سیکھیے گا کہ ویڈیو کو امبیڈ کیسے کرنا ہے. چاہے آپ اس کو یوٹیوب کی کوئی ویڈیو اس میں ڈال دیں اور اس کو آپ نے فکس رکھنا ہے. اس کو یہ دیکھیے گا کہ آپ جب اس کا انٹریکٹ کرتے ہیں ویڈیو کے ساتھ فار ایگزامپل فل اسکرین یا کچھ یوز کر رہے ہیں تو وہ آپ کی ویب سائٹ کو خراب نہ کر دے. اس کو آپ نے ایک جگہ فکس کرنے کا سوچنا ہے. ریز ہینڈ کیا کس نے کوئی بیل وغیرہ. اچھا تو ویڈیو کو آپ نے لازمی ایڈ کرنا. چاہے کوئی رینڈم ویڈیو ایڈ کر دیں. اگر آپ کے اپنے انٹروڈکشن ٹائپ کی یا اپنی کسی ایکٹیویٹی کی ویڈیو تو وہ بھی اچھا ہوگا لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یعنی کہ ڈیکورم کے مطابق ہو کوئی انوائنگ نہ ہو کچھ کوئی میم وغیرہ نہ ہو سمپل یعنی کہ ایٹیکیٹ کے مطابق رکھیے گا. یہ ہو گیا. اس کے علاوہ سوشل میڈیا فیڈ جو ہے یہ بیسیکلی اگر آپ اوریجنل میں جائیں گے تو سر آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. اچھا میں مائک فلپ کر لیتا ہوں. اب بہتر ہے؟ جی اب صحیح ہے. ٹھیک ہے سوری. اچھا سوشل میڈیا فیڈ اس سے پہلے جتنی میں نے چیزیں ایکسپلین کی ہیں اگر آپ کے کوئی بیسک سے کویسچن ہو تو بے شک اینڈ پہ کر لیں نوٹ کر لیں کویسچن اپنے. اور اگر کوئی میجر آپ کو کنفیوژن ہو رہی ہو تو بے شک مجھے انٹرپٹ آپ کر سکتے ہیں. تو ابھی میں ایک دفعہ جب ایک گو تھرو کر لوں گا تو اس کے بعد کویسچن آنسرز کر لیں گے. تو نیویگیشن بار موبائل فرسٹ ملٹیپل لینگویجز اس کے علاوہ ڈسپلے آف اسکلز کلیئر ہے. ہیو ویڈیو کانٹینٹ بھی میں نے ایکسپلین کر دیا. سوشل میڈیا فیڈ کا یہ ہے کہ اگر اوریجنل آپ سوشل میڈیا فیڈ ڈال رہے ہو فیس بک یا ٹویٹر وغیرہ کی ٹائم لائن آپ نے شاید کسی ویب سائٹ میں دیکھا ہو کئی دفعہ نیوز آرٹیکلز وغیرہ میں مینشنڈ ہوتا ہے کہ یہ لوگوں نے اس کے اوپر ٹویٹس کیے ہیں یا اس طرح ٹویٹ ایمبیڈ کی ہوئی ہوتی ہے. یہ ایمبیڈ کا ہی کانسیپٹ ہے اس میں بھی لیکن جو ایکچوئل میں ایمبیڈ کیا جاتا ہے ایکچوئل ٹائم لائن یا وہ تو اس کے لیے نا آپ کو API یوز کرنی پڑتی ہے ٹویٹر یا فیس بک وغیرہ کی یا ریڈٹ یا کچھ بھی آپ اس طرح کا کرنا چاہ رہے ہیں. تو API بھی اتنی کمپلیکس نہیں ہوتی لیکن کیونکہ APIs وغیرہ آپ نے ابھی پڑھی نہیں ہے تو اگر تو کوئی خود سے اس چیز میں یعنی باقی کام کر لیں تو اگر یہ ایڈیشن کرنا چاہ رہے ہو تو مور دین ویلکم. لیکن جو اس وقت آپ سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ آپ نے پہلے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ ویب سائٹ میں کیسے ایمبیڈ کیا جاتا ہے یعنی کہ وہ کیسا لگتا ہے جب لوگ ٹویٹ یا کچھ ایمبیڈ کرتے ہیں اور اس کے پیٹرن کو آپ نے CSS کے ذریعے کاپی کر کے بس اس میں ڈالنا ہے کہ آپ موک کائنڈ آف کر رہے ہوں گے کہ یہ میری ٹویٹر کی ٹائم لائن ہے یہ میری فیس بک کی ٹائم لائن ہے. تو اس میں آپ بس اس کا ایک یعنی کسی جگہ پہ جب آپ وہ دیکھیں گے کہ کیسے ایمبیڈ کیا جاتی ہے ٹویٹس یا ٹائم لائن اسی طرح کی آپ نے خود سے بنانی ہے. یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے یعنی کہ اور اس کو آپ نے کاپی کرنے کی کوشش کرنی ہے ایز اٹ از. اگر نہ بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں اور کوڈ کو کاپی نہ کریں خود سے آپ نے بنانا ہے. اس میں بھی پریکٹس CSS وغیرہ کی ہے
اور یہ کہ آپ نے ان ڈائمینشن وغیرہ کیسے کنٹرول رکھتے ہیں. تو یہ آپ دیکھیے گا. اور ادھر بھی یہ جب آپ کسی ویب سائٹ کو یہ دیکھ رہے ہوں گے, سروے کر رہے ہوں گے کہ کیسے ایمبیڈ ہوتی ہیں, تو اس میں بھی آپ دیکھیے گا کہ اس کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے, موبائل پہ وہ کیسے شو ہو رہی ہوتی ہیں اور کمپیوٹر پہ کیسے شو ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس حساب سے آپ دیکھ لیجیے گا. یہ ہو گیا. اور یعنی کہ بیسیکلی آپ نے اس کی سی ایس ایس وغیرہ کا بنا کے اس کی کاپی بنانی ہے, لیکن اگر آپ اے پی آئی والی طرف جانا چاہ رہے ہو تو یو کین ڈو اٹ, اٹ ول لک گڈ آف کورس. اور ایک ہی سوشل میڈیا فیڈ بس چاہیے ہوگی. لسٹ آف پروجیکٹس, ڈیٹ اینڈ ٹائم, یہ ایک مسٹ چیز ہے. آپ پروجیکٹس کا ہی بے شک ایک ڈراپ ڈاؤن میں ایک ایڈیشن کر دیجیے گا. اس کے اندر یہ ہوگا کہ آپ کے جو پروجیکٹس ہوں گے وہ ایڈڈ ہوں گے, ڈراپ ڈاؤن میں وہ شو ہوں گے. تو ان میں آپ جس پہ بھی کلک کریں گے تو وہ, اگر آپ سیپریٹ پیج پہ جانا چاہیں تو دیٹ وڈ بی گریٹ, لیکن جسٹ ان کا شو ہونا ول بی انف ایز ویل. تو آپ چاہیں تو ایک ہی پیج HTML جو آپ کا مین پیج ہوگا اسی کے بعد نیچے جا کے وہ پروجیکٹس کی ہیڈنگ وغیرہ ڈال دیں بے شک. لیکن اگر سیپریٹ HTML پیج پہ جا رہا ہو تو دیٹ ول بی آلسو گڈ. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نا ہیڈر اور فوٹر کے ایلیمنٹ ایک بنا لیجئے گا, جس سے آپ کی نا پروفائل اور نیو بار وغیرہ نا وہ ہر پیج پہ بس ایز اٹ از کاپی کر کے پیسٹ کر دیجیے گا, اور فوٹر بھی, اور اس کے بیک گراؤنڈ بھی جب سیم ہوگا تو جب آپ دوسرے لنکس پہ جائیں گے بھی صحیح HTML کے, تو وہ پیج میں صرف مین جو باڈی ہے وہ چینج ہوگی, اس میں آپ کی پروجیکٹ کی ہیڈنگ ہوگی اور پروجیکٹ کی ایکسپلینیشن دی ہوئی ہوگی. اباؤٹ کے کیس میں بھی اسی طرح کے اباؤٹ آپ کی ہیڈنگ دی ہوئی ہوگی, اس کے نیچے آپ کا ٹیکسٹ چینج ہوگا. لیکن مین یعنی کہ جو آپ کو ساری چیزیں دوبارہ سے نہیں کرنی پڑیں گی, آپ ہیڈر وغیرہ ایز اٹ از کاپی کریں, نیو بار وغیرہ اسی طرح ہو, اور اس طرح آپ کی نا ایک ویب سائٹ کے اندر نیویگیشن ہو رہی ہوگی کہ آپ اباؤٹ پہ کلک کر کے اپنے انفو پہ فار ایگزامپل جا رہے ہیں تو کھلا تو ڈفرینٹ HTML پیج ہے, اس کی وجہ سے آپ اس ہائپر لنک پہ گئے ہیں, لیکن وہاں سے آپ دوبارہ اسی نیو بار میں ہوم پہ کلک کریں گے تو ہوم پہ آ جائیں گے واپس. تو یہ چیز اگر آپ ڈال دیں, بلکہ یہ کائنڈ آف ایٹ لیسٹ ایک دو پیجز کے لیے تو ڈالیں گے آپ, لیکن اگر اس کو پراپرلی امپلیمنٹ کر لیں تمام چیزوں کے لیے, یعنی ہر چیز کے لیے الگ الگ پیج پہ جا رہے ہیں, تو بہت اچھا ہوگا. That will actually look good and that will earn you marks. تو یہ اس چیز کو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی ورکنگ اس چیز میں ٹھیک ہو, اور ڈفرینٹ پیجز کے درمیان آپ موو کر رہے ہو پروجیکٹس کے لیے, اپنے اباؤٹ وغیرہ کے لیے. یہ ہو گیا. اور اس میں ڈیٹ اینڈ ٹائم اور اس کی تھوڑی سی ڈسکرپشن وغیرہ ڈال دیجیے گا, جو اگر آپ نے پروجیکٹ آپ یہ PF کے اور جو ابھی آپ نے ITU میں رہتے ہوئے پروجیکٹس ہیں وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں. یہ ہو گیا. اور اوارڈ, سرٹیفکیشن, ٹریننگز, یہ ایگزیکٹلی وہی چیز ہے جو پہلے کائنڈ آف آپ کی جو پرسنل جو بھی اچیومنٹس ہے وہ مینشن کر سکتے ہیں. شارٹ کورسز کا ایک یہ ڈراپ ڈاؤنس کے اندر ہی آپ ڈیوائڈ کر دیجیے گا. فار ایگزامپل ایک اباؤٹ کا ہوگا, ایک ایجوکیشن کا, ایک پروجیکٹس کا کر لیں, اور ایک کچھ اور کر لیں اسی طرح آئی تھنک اوارڈز اینڈ سرٹیفکیشنز. تو یہ اس طرح کے چار ہیں, اور یہ دیکھ لیجیے گا یہ کہاں پہ لائے کر رہی ہے. شارٹ کورسز فار ایگزامپل ایجوکیشن میں آ جائے گا, ڈگریز پروگرام میں بھی یہ بھی ایجوکیشن میں آ جائے گا. ڈونٹ یوز ٹیبلز کا یہاں پہ ذکر ہے. ڈونٹ یوز ٹیبلز کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جو بھی کالمز یا اس طرح کی چیزیں بنانی ہیں ان کو آپ نے ڈیوز یوز کر کے سیپریٹ کرنا ہے. ٹیبل بنا کر آپ نے روز, اور یعنی اس طرح نہیں کرنا کہ اگر آپ اپنی ڈگریز وغیرہ دکھانا چاہ رہے ہیں فار ایگزامپل ایک جگہ پہ, یا اپنے ایوارڈز دکھانا چاہ رہے ہیں, یا کوئی بھی اس طرح کی چیز ہے, تو اس میں آپ یہ نہ کیجیے گا کہ ٹیبل بنائیں اور اس کے 2 کالمز بنائیں اور ایک کالم میں کوئی چیز لکھیں اس کے سامنے. اس طرح کر کے آپ ٹیکسٹ کو ڈیوائڈ کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا, چاہے وہ انویزیبل ٹیبل بھی ہو. آپ سے ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ آپ ڈیوز کو یوز کریں گے. ڈیوز کو یوز کریں گے, ڈیوز کو وڈتھ وغیرہ اسائن کریں گے, ان کے مارجنز, بارڈرز, یہ چیزیں اسائن, پیڈنگ, یہ 3 ایلیمنٹس ہیں. مارجنز, بارڈر کو آپ کلر وغیرہ بھی کر سکتے ہیں, اس کا CSS ہوتی ہے. اسی طرح پیڈنگ ہوتی ہے, مارجنز ہوتے ہیں. پیڈنگ جو ہوتی ہے وہ انسائڈ دا بارڈر ہوتی ہے, اور مارجن جو ہوتا ہے وہ آؤٹ سائڈ دا بارڈر ہوتا ہے. تو وہ بھی اگر آپ کسی چیز کو بارڈر ڈال رہے ہیں, نارملی تو بارڈر نن ہوتی ہے, یعنی کہ کوئی بھی بارڈر اپلائیڈ نہیں ہوتی عموماً. بٹنز کو فار ایگزامپل آئی تھنک بارڈر اپلائیڈ ہوتی ہے, وہ تبھی بن رہی ہوتی ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ آپ دیکھ لیجیے گا. یہ آپ کی ٹوٹلی اپنی ایستھیٹکس پہ آپ کیا بنا رہے ہیں. آپ کسی ویب سائٹ کو دیکھ کے بھی کائنڈ آف چیزیں بنا سکتے ہیں, لیکن زیادہ اچھا ہوگا کہ آپ اس میں ایٹ لیسٹ بنا کے اس کے آگے اپنے آئیڈیاز بھی اس میں ایڈ کریں. کلر تھیم ایٹ لیسٹ آپ کا ہو, اور ظاہر ہے اور بھی چیزیں دیکھ لیجیے گا. تو ٹیبلز سر نے یہ کہا ہے کہ, اور ویسے بھی یہ مجھے بھی جب میں اسٹارٹ کر رہا تھا اپنا کریئر تو یہی ہوتا ہے کہ ٹیبلز کے ذریعے ڈیزائننگ یا اسٹائلنگ نہیں کی جاتی, ڈیوز کے ذریعے کی جاتی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ رول ہے ویب ڈیزائننگ کا. ٹیبلز از اے بیڈ پریکٹس. اوکے. سرچ انجن آپٹیمائزڈ, اس میں آپ نے SEO ایگزیکٹلی نہیں کرنی. آپ صرف سر یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ اس میں
آپ جس فار ایگزامپل آپ کو لک اپ کیا جا رہا ہو تو آپ کی ہیڈنگز میں ٹائٹلز میں میجر جو چیزیں ہیں وہ آپ جس طرح سے اپنے آپ کو پورٹرے کرنا چاہ رہے ہیں اس طرح سے لکھیے گا. کیونکہ آگے جو ہم یہ چیزیں لرن کرتے جائیں گے تو یہ ویب سائٹ آپ کی گرو بھی کر سکتی ہے, اس کو پراپر بھی بنایا جا سکتا ہے. تو اس کی آپ کے تاکہ جو ورڈز وغیرہ یوزڈ ہیں وہ پراپر ہوں, سرچ انجن آپٹیمائزیشن میں وہ یوز کیے جا سکیں, نہ کہ آپ بعد میں پھر چیزیں چینج کرتے پھریں. تو یہ اسی حساب سے آپ نے بس تھوڑا سا یعنی کہ یہ آپ کا ایکسپیکٹ کیا جائے گا, کوئی چھوٹی سی ایک کمنٹ بنا لیجیے گا جس میں آپ لکھیے گا کہ ہم نے سرچ انجن آپٹیمائزیشن ان اینگل سے ایڈ کی ہے. اچھا اس کے اندر just to add into it کہ آپ H1 جو ٹیگ ہے یوز کریں گے پیج میں اور ٹائٹل اینڈ ڈسکرپشنز, تو اس کے بعد کیجیے گا انٹرنیٹ پہ. ٹھیک ہے. ہاں میٹا اچھا ابھی جی ایک تو ایک تو سر یہ جو آپ نے بات کی ہے سرچ انجن کی, اس کے اندر جو بھی ہم لائک سرچ کریں گے وہ چیز ہائی لائٹ ہو جائے گی انفارمیشن. پہلا تو یہ پوچھنا تھا. اور دوسری بات یہ کہ ابھی جو مائک سوئچ ہوا ہے اور انہوں نے بات کی ہے وہ سمجھ نہیں آئی, وہ کوئی میٹنگ میں لائک کریکٹ نہیں ہوئی, آواز نہیں آئی اچھی طرح. میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. ابھی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی اچھا دیکھیے اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے H1 ٹیگ فار ایگزامپل, ویسے تو SEO میں بہت ساری چیزیں آ جائیں گی لیکن اس اسائنمنٹ کے اندر آپ نے H1 ٹیگ ایک دفعہ یوز کرنا ہے, ٹھیک ہے. ڈونٹ یوز اٹ فار ملٹیپل لائک ان پلیس آف پیراگرافز یا H2 کی جگہ آپ دوبارہ H1 یوز کر رہے ہیں. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا یو ہیو ٹو میک یوز آف میٹا ٹائٹلز اینڈ میٹا ڈسکرپشنز, ٹھیک ہے. لک اپ آن انٹرنیٹ کے وہ کیسے یوز کرتے ہیں HTML میں وہ ہم ڈائریکٹلی آپ کو نہیں بتائیں گے, بٹ یو ول گیٹ دا آئیڈیا. بہت بیسک چیز ہے. تو یہ بس آپ 2-3 چیزیں کر لیں, سو دیٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز فار دس پارٹ آف دس اسائنمنٹ. SEO ابھی کلیئر ہے آپ کو؟ اوکے اوکے تھینک یو. اس کے بعد سائڈ پروجیکٹس ہیکاتھون, یہ پھر اسی ایگزیکٹلی وہی چیز ہے. ان میں اگر آپ کی کوئی چیز ہوگی تو آپ اس کو ایڈ کر دیں, اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بہتر ہے کہ اس چیز ایٹ لیسٹ سائڈ پروجیکٹس میں کچھ نہ کچھ ایڈ کر دیں. یا سرٹیفکیشن آپ کی لائف میں کوئی بھی, اگر آپ نے ویسے سرٹیفکیٹ بھی لیا, ایوارڈ لیا, تو وہ اسی ایوارڈز وغیرہ کے ٹیب میں آ جائے گا. اور ٹرائی ٹو پٹ آل ریلیونٹ انفارمیشن ایز ڈسکسڈ ان کلاس سیشنز. تو یہ وہی بات ہے کہ آپ نے اپنی ہی یعنی کہ بس اپنے حساب سے. اور ایک بہت امپورٹنٹ چیز اس میں یہ ہے کہ کاپی پیسٹ ایک دوسرے سے نہ کیجیے گا. آپ نے اپنی پرسنالٹی کے حساب سے ہی چیزیں ایڈ کرنی ہیں. زیادہ زیادہ ڈسکس کر لیں کہ میں کیا کیا ایڈ کر رہا ہوں, تو زیادہ چیزیں ہونا از فائن, بٹ یہ بس آپ کاپی پیسٹ والا چیز نہ سمجھیے گا, آپ کی اپنی یونیک ہونی چاہیے. اور اگر ہمیں یہ چیز نظر آئی تو وی ول کنسیڈر اٹ پلیجرزم, ٹھیک ہے. اور ایویلویشن کرائٹیریا میں ہاں ایک جو چیز مینشن پراپرلی شاید نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ کمٹس آپ سے ایکسپیکٹ کی جا رہی ہیں کہ آپ میننگ فل شارٹ کمٹس کریں گے. کمٹ اس طرح نہیں ہے کہ آپ نے جی 5 گھنٹے کام کیا اور ایک ہی کمٹ بنا دی, نہیں. آپ اسٹیپس کے حساب سے کمٹس بنائیں گے. فار ایگزامپل آپ نے ایک بیسک HTML پیج بنایا, ابھی چاہے وہ خالی ہے, اس کے اندر آپ جیسے میں نے صبح بنایا تھا ڈاک ٹائپ HTML اور ہیڈ باڈی اور ٹائٹل آپ نے ڈال دیا. یہ بیسک آپ نے ایک اسٹیپ اچیو کیا, آپ ادھر سے کمٹ کریں گے کریٹڈ اے بیسک HTML پیج. اور اچھا ایک چیز یہ ہے کہ گٹ کی جو بیسٹ پریکٹسز ہوتی ہیں اس میں یہ ہے کہ میں وہ ایسے آپ کو ایک تھوڑا سا گٹ کا ایک ہلکا سا ڈیمو دے بھی دیتا ہوں کہ اس کو آپ ایگزیکٹلی یوز کیسے کر رہے ہوتے ہیں. اس میں کمٹ کو نا آپ جو کنونشن ہے وہ یہ ہے کہ کمٹ آپ پریزنٹ میں کر رہے ہوتے ہیں ایکشنز کے طور پہ. فار ایگزامپل آپ اس پاسٹ ٹینس میں نہیں لکھیں گے کریٹڈ بیسک HTML پیج, آپ لکھیں گے کریٹ بیسک HTML پیج. وہ اس لیے ہے کہ جب آپ ایکچولی پروفیشنل لائف میں کمٹس کے درمیان میں چل رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ بیک کسی اور کمٹ پہ جا رہے ہیں وغیرہ, تو کائنڈ آف آپ اس کو آرڈر کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے اس اسٹیٹ میں لے جاؤ, کریٹ اے بیسک HTML پیج, سیو دا نیو ڈیٹا, اپلوڈ دا نیو ڈیٹا, اس طرح سے کر کے. یعنی کہ آپ ان کو وربز کی فارم میں لکھتے ہیں, اسٹارٹنگ ود اے ورب نارملی کہا جاتا ہے. تو یہ بھی اگر آپ پریکٹس فالو کیجیے گا تو یہ اچھا
impression देगा, क्योंकि प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि वो चीज़ें बहुत शुरू में इतनी ज़्यादा आइटरेट की जाती हैं कि हमें आदत हो जाती है कि कमिट मैसेजेस ठीक होंगे, और अभी आप लोग से क्योंकि वो इस चीज़ का आपको आइडिया नहीं है, तो ये चीज़ अभी से फॉलो कीजिएगा ताकि आपकी हैबिट बन जाए कि कमिट मैसेजेस कैसे क्रिएट करते हैं। बहुत ज़्यादा लंबा मैसेज नहीं लिखना होता, सिंपली ये लिखना है, और तभी यानी छोटे मैसेजेस तभी होंगे जब आप हर छोटे एक काम कंप्लीट होने के बाद लिख देंगे। तो जनरली आपने ये करना है कि जैसे ही एक छोटा सा काम किया है, 10-15 लाइंस ऑफ कोड जितना काम है, तो या इससे भी कम हो कोई मसला नहीं है, लेकिन नई फंक्शनैलिटी है तो वो वही यानी आपकी कमिट मैसेज रिफ्लेक्ट करे कि आपने ये काम किया था। आप कह रहे हैं एडिड अ nav bar, तो एडिड उसका एक कमिट बना दे, यानी ज़ाहिर है लिखेंगे, उसका लिखने का अंदाज ये होगा ऐड अ nav bar टैग एंड द बेसिक नेम्स फॉर एग्जांपल, वो कर दिया। उसके बाद आपने उन nav bar को अंदर पॉपुलेट कर दिया, तो ऐड फर्दर ड्रॉप डाउन्स इन nav bar। उसके बाद आपने उसकी CSS चेंज की, तो आप करेंगे कि ऐड CSS टू द nav bar एलिमेंट, चेंज देयर कलर्स, एंड इस तरह वो कॉमा लगा के आपने अगर मल्टीपल 2-3 काम किए छोटे छोटे, वो भी बेशक एक ही कमिट मैसेज में लिख दें। बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, लेकिन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम अगर आपका कमिट मैसेज सारा कुछ सही बता रहा है, तो देन इट्स वेल एंड गुड। और ये इस प्रैक्टिस को फॉलो कीजिएगा क्योंकि आपको बहुत फ़ायदा देगी। उसके बाद यस, आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि इसकी मार्किंग क्राइटेरिया में एक चीज़, हाँ ये मैं आपको थोड़ा सा एवल्यूशन क्राइटेरिया भी बता देता हूँ। हैंड रेज हुआ है फिर, अच्छा अच्छा, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन दोबारा बता दें जरा। यार सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऑल्दो ये बेसिकली एसईओ जब की जाती है तो मेटा टैग्स को यूज करके की जाती है। तो आपने एटलीस्ट ये करेंगे कि आप जब एक कमिट मैसेज एसईओ का एंड पे जाके बेशक कर लीजिएगा, तो उसमें आप ये बताएंगे कि मैंने इसको ऑप्टिमाइज किया है, फॉर एग्जांपल आई वांट टू बी लाइक परसीव्ड एज फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स पर्सन, तो आप बताएंगे कि मैंने इसकी जो अपना नाम के नीचे हेडर दिया है उसके अंदर मैंने लिखा है a cricketer who has won for example this tournament or some XYZ, तो वो उधर आपने अपने आप को एज अ क्रिकेट, और उसके अलावा आप अपने अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेशंस में आपने ऐड किया है क्रिकेटर, आपने अपने अबाउट सेक्शन के अंदर कुछ ना कुछ मेंशन किया हुआ है, आपने जो मेन टेक्स्ट है आपकी जो मेन होम पेज की बॉडी है उसके अंदर कुछ कीवर्ड्स यूज किए हुए हैं, तो ये कीवर्ड्स को यूज करना एक बेसिक ऑप्टिमाइजेशन का रूल है। उसके अलावा अगर आप मेटा टैग्स को थोड़ा सा स्टडी करके उसकी थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन अगर डाल देंगे अपनी वेबसाइट के अंदर, तो दैट विल आल्सो बी वेरी गुड। लाइक वो हर चीज के अंदर ना गुंजाइश मौजूद है, एक बेयर मिनिमम है वो हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो तो आप करेंगे, उसकी वो तो मार्क आपकी डिडक्शन होगी अगर आपने वो ना किया, लेकिन अगर आप इसको अच्छा करके करेंगे तो आपकी लर्निंग होगी, उसका आपको नुकसान नहीं होगा, एंड ऑफ कोर्स यू विल गेट मार्क्स एज वेल। तो ये है एसईओ की, यानी आपसे ये एक्सपेक्ट करेंगे आप बेसिक एसईओ करेंगे, और अगर आप मेटा टैग्स को स्टडी करके वो भी थोड़ा सा कर देते हैं, दैट विल बी वेरी गुड। आई होप इट इज क्लियर। तो ठीक है, एक आपकी मल्टीपल कमिट्स का डेडलाइन से पहले होना, ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। एक सिंगल कमिट नहीं एक्सपेक्ट की जाएगी, और ये अगली बात वही है, विल गेट मोर aesthetic design is preference, you'll get a negative mark if there is no color sense, ये self evident है। get a peer opinion and mention it, ये भी आपने करना है कि मैंने इतने क्लासमेट्स को दिखाया है और उन्होंने उनकी ये रिव्यूज थे, तो बल्कि आप अगर ये वेबसाइट के अंदर ही ऐड कर दें तो बहुत अच्छा होगा कि आप रिव्यूज एंड पे थोड़े से लिख दें अपनी वेबसाइट के बारे में, जो लोगों ने दिया है उसको टेक्स्ट फॉर्म में लिख दें, और ये क्यूरेट करने की कोशिश ना कीजिएगा, रियल में लिखिएगा कि उन्होंने मुझे ये कहा, ये उनको प्रॉब्लम नजर आया तो मैंने उसको चेंज करके ये कर दिया, या आई स्टिल हैव केप्ट दिस, देयर ओपिनियन वाज कि ये कलर स्कीम मुझे पसंद नहीं है, तो समथिंग लाइक दैट विल बी गुड। अगर वेबसाइट में ना करें तो इट्स नॉट द मेन रिक्वायरमेंट, एक्चुअल ये है कि आपने पीयर ओपिनियन लेना है, मे बी इट विल चेंज योर परसेप्शन, एंड या ये है आपको फायदा, ही वही बात है, ये एक जस्ट हिंट है आपके लिए। जी सर, ये सोशल मीडिया फीड वाला एक दफा दोबारा रिपीट कर दें, उसकी समझ नहीं लगी। जी सोशल मीडिया का आपने ये करना है, आप जाइएगा, आपने अगर आप आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते हो तो
اکثر جگہوں پہ لکھا, فار ایگزامپل یہ سیلیبریٹیز کے آرٹیکلز میں بھی لکھا ہوتا ہے, یا کوئی بڑی ہیپننگ ہو جائے نا, تو مجھے یاد نہیں آ رہا ایگزیکٹلی ویب سائٹ کوئی, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اس کے اندر نا وہ ٹویٹر یعنی کہ اکثر جو یہ اس طرح کی, کیونکہ وہ ایک دوسرے کو فالو کر رہی ہوتی ہیں ویب سائٹس, ایک دوسرے کے پیٹرنس کو عموماً, تو یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی نیوز لکھتے ہیں نا, تو اس کے اینڈ پہ یا اس کے بیچ میں کہ ایکس وائی زی پرسن یا کسی سیلیبریٹی کا لکھ دیا, دے ٹویٹڈ دس اباؤٹ دس ایونٹ اور دس پرسن, تو وہاں پہ, بلکہ ٹائمز آف انڈیا اور شاید ان میں سے بھی کسی ویب سائٹ پہ میں نے دیکھی ہے اس طرح کی چیز. تو اصل میں ملٹیپل اس طرح کے آرٹیکلز یا وہ دیکھے ہوئے جرنلز, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا کس پہ یہ چیز بڑی پرومیننٹ ہوتی ہے. تو وہ ٹویٹس کے ذریعے نا بتاتے ہیں کہ اس ایونٹ کے یہ رسپانسز آئے ہیں. تو آپ نے بیسیکلی وہ یہ ہوتا ہے کہ امبیڈ کی ہوئی ہوتی ہے ٹویٹر, آپ نے ٹویٹر امبیڈ کو گوگل کر کے دیکھ لیجیے گا, یا فیڈ جو, کیونکہ ٹویٹر زیادہ پاپولر ہے سیلیبریٹیز پوائنٹ آف ویو سے, آپ فیس بک کا بھی کر سکتے ہیں, ریڈٹ کا بھی کر سکتے ہیں, اور کوئی سوشل, انسٹاگرام ہے, بلکہ انسٹاگرام کی بھی اکثر امبیڈنگ نظر آ جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہاؤ ٹو امبیڈ دا ٹائم لائن, یا جو بھی اس چیز کا نام ہوتا ہے, فیس بک میں تو ٹائم لائن کہتے ہیں, ٹویٹر میں فیڈ کہتے ہیں, اور آئی تھنک اور پلیٹ فارمس پہ فیڈ اکثر کہتے ہیں. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہاؤ ٹو امبیڈ فیس بک ٹائم لائن اور فیڈ آن مائی ویب سائٹ. تو یہ چیز آپ دیکھیں گے نا, تو وہ اس کے آگے ہنٹس دیں گے, لیکن وہ جنرلی آپ کو اے پی آئی پوائنٹ کر رہے ہوں گے, وہ ریئل میں آپ سے امپلیمنٹ کرا رہے ہوں گے. اگر آپ ریئل میں اپنے سوشل میڈیا کو انٹیگریٹ کر دیتے ہیں اپنی ویب سائٹ میں, دیٹ ول بی گریٹ. لیکن آپ سے ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ اپنے ڈیزائن کے اندر یہ گنجائش بنائیں گے کہ ایک سائڈ پہ یا کسی کالم, آپ کی جو مین ایریا ہے اس کے اندر کچھ ہوگا جس میں آپ اپنی ایک دو ٹویٹس آپ کی شو ہو رہی ہوں گی, یا کچھ فیس بک کی پوسٹ شو ہو رہی ہوں گی. وہ ڈیزائن آپ فالو کرنے کی کوشش کریں گے, آپ خود سے ہی اس کی, یعنی کہ سی ایس ایس وغیرہ جیسی فیس بک کی ٹائم لائن میں ہوتی ہے, ویسے ہی خود سے بنا کے اس میں ڈال دیں. ایکچوئل مقصد ہے آپ کی سی ایس ایس وغیرہ کی پریکٹس کرانا. اگر وہ کر لیں, اور جو آگے جا کے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں نا, جب آپ کو ہم اے پی آئیز وغیرہ پڑھا دیں گے اور یہ چیزیں, تو ہوپ فلی آپ سے ریئل میں کوئی نہ کوئی چیز انٹیگریٹ کروائیں گے, ایمبیڈ کروائیں گے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نا, جب ریئل میں آپ ویب سائٹس بنا رہے ہوتے ہیں, اکثر تھرڈ پارٹی اے پی آئیز کو ہٹ کر کے کوئی نہ کوئی چیز ویب پیجز کے اندر آپ نے انٹیگریٹ کرنی ہوتی ہے. تو وہ آپ کا ہینڈز آن جب بیسک لیول پہ ہو جائے گا نا, تو وہ پھر ابھی آپ کا کیونکہ ڈیزائن بن رہا ہے, تو اس کے اندر آپ بے شک ویسے بنا دیں, لیکن وہ ہم آگے جا کے انیبل کریں گے آپ کو انشاءاللہ کہ آپ وہ خود سے وہ چیزیں امبیڈ کرنے کے قابل ہو جائیں گے. تو یہ ایکسپیکٹ کریں. اس کو ایک بیسک لیول پہ ایٹ لیسٹ آپ اپنی سی ایس ایس کے ذریعے خود سے بنا کے وہ ضرور ڈال دیں, ٹھیک ہے. اور میں آ رہا ہوں واپس ایویلویشن کرائٹیریا کے پوائنٹ 4 پہ. کوئی اور؟ ہاں جی بولیں. ہم سر یہ لینگویجز کا ایک دفعہ بتا دیں, کیا ہم نے کچھ ہی لائنس لکھنی ہے کسی اور لینگویج میں, یا پھر ہم آپشن مینیو ایک بنائیں گے اور سلیکٹڈ کے لحاظ سے پورا پیج رینڈر کریں گے؟ سوری, اچھا ہاں یہ ہے, ہاں یہ آپ نے خود ہی مجھے آئیڈیا دے دیا. عربک, اردو, فرینچ وغیرہ جو ہے نا, ڈفرینٹ لینگویجز, وہ ایکسپیکٹ آپ سے جو بیئر منیمم کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ اردو یا عربک یا جو بھی رائٹ ٹو لیفٹ لینگویجز لکھی جاتی ہیں, وہ کوئی اس کا ایک جو ہے نا ایٹ لیسٹ ایک شعر, فار ایگزامپل میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک شعر بیئر منیمم ہے نا, یا آپ کی کوئی سیئنگ ہو عربک وغیرہ کے اندر. اگر کوئی اور لینگویجز ہوں دیٹ از آلسو گریٹ, بٹ مین چیز یہ ہے کہ آپ فار ایگزامپل کوئی ایک لائن یا ایک پیراگراف ہو تو وہ الگ بات, جیسے آپ آیت قرآن کی کوئی ڈال رہے ہیں کسی ریفرنس کے اندر, کوئی اپنا موٹو یا اپنی لائف فلسفی اس میں بتا رہے ہیں, تو آپ وہ ڈالیں گے اپنے ٹیکسٹ, یعنی کہ آپ کے اس میں شو ہونا چاہیے پروفائل میں. اور اس کے لیے ہنٹ یہ تھا, یہ کیسے ہو سکتا ہے, وہ اس کے لیے ہنٹ یہ تھا کہ آپ نا UTF-8 انکوڈنگ ہوتی ہے, وہ انیبل کرنی ہوتی ہے ہیڈ کے اندر. آئی تھنک وہ اس کا ٹیگ ہوتا ہے میٹا, تو وہ آپ اس کو دیکھیے گا کہ وہ کیسے ہوتا ہے, اور اس کو وہ ٹیکسٹ ڈالیں گے تو اسے یہ ہوگا کہ وہ ٹیکسٹ الائنمنٹ خراب کر دے گا, اور اس کو آپ نے الائن پراپرلی کرنا ہے. تو وہ DIR کا ایک ٹیگ ہوگا, وہ اس کو دیکھیے گا کہ وہ ہاؤ ٹو الائن, اور اس کی ہیلپ دیکھ لیجیے گا کہ وہ کیسے ہوتا ہے. وہ جب آپ ہینڈز آن ایک دور کریں گے تو آپ کو آئندہ انشاءاللہ لینگویجز کا یہ مطلب مسئلہ نہیں ہوگا, کیونکہ اکثر ڈفرینٹ لینگویجز میں امپلیمنٹیشن کرنی پڑتی ہے, تو یہ آپ کو جو اس کی کور ہے وہ ایک دم پتہ ہونی چاہیے. تو ایٹ لیسٹ ایک لائن ڈال دیجیے گا اپنے مین انگلش کے پیج میں ہی. اور اگر آپ دوسرا جو آئیڈیا میں کہہ رہا تھا آپ کی بات سے ہے, وہ یہ کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں, اگر آپ کرنا چاہیں کہ آپ اپنی ہی ویب سائٹ کی کائنڈ آف ٹرانسلیشن اردو میں بھی بنا دیں. اس کا یہ ہوگا کہ آپ گوگل ٹرانسلیٹ یا کچھ یوز کر کے سمپل اردو یوز کر لیں اور اس کو بنا لیں, اور وہ الگ سے یعنی کہ ان اردو کا جیسے آپ لنک ڈال دیں, تو
تو انگلش میں ایک رینڈر ہو اور ایک اردو میں, تو وہ آپ کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہ رہے ہیں. دیٹ ول آلسو بی کول. چلے ٹھیک ہے. ویلیویشن کرائٹیریا میں نا فورتھ ہے بی اوریجنل ایز پاسبل, ایز ڈیٹیلڈ ایز پاسبل. یہ تو سیلف ایویڈنٹ ہے, میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. HTML اسٹرکچرز یوزڈ, یہ ہے کہ آپ سے ایکسپیکٹ کیا جائے گا کہ آپ میکسیمم HTML ٹیگز, یہ اسٹرکچر سے مراد ٹیگز ہے, یعنی HTML جو بلڈنگ بلاکس آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے نا. اینکر ٹیگ, اینکر ٹیگ کیا ہوتا ہے؟ ہائپر لنکس وغیرہ کے لیے. امیج ٹیگ جو ہوتا ہے IMG والا, وہ امیجز وغیرہ کے لیے. فلیش اور جو ویڈیوز کے لیے یوز ہو رہے ہیں ٹیگز. اور اس کے علاوہ جو ٹیگز ہیں وہ آپ یوز, ٹیبل کا ایک فار ایگزامپل ٹیگ ہے, تو ڈیوز ہیں, ڈیوز اور H1 ہیڈنگز کے لیے H1 H2 H3 4 5 6 تک ہوتے ہیں, تو وہ تو آئی تھنک آپ سب کو پتا ہوں گے. تو یہ جو چیزیں, اور اسپینز اور جو فونٹس وغیرہ کے لیے ٹیگز یوز ہو رہے ہیں, اس طرح کی جو چیزیں, سوری میں مکس کر رہا تھا, فونٹس کے لیے ٹیگز نہیں ہوتے, CSS ہی ہوتی ہے. تو یہ جو HTML خود سے ٹیگز پرووائڈ کر رہا ہے, ان کی میکسیمم یوٹیلائزیشن اگر آپ کریں گے تو وہ کاؤنٹ ہوگی کہ آپ نے یہ بھی چیزیں یوز کی. نیو بار کا ایک ٹیگ ہے. تو HTML جو بلٹ ان چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں نا, ان سب کو آپ لیوریج کریں گے. ان کو جتنا یوز کریں, یعنی کہ جتنی زیادہ چیزیں یوزڈ ہوں گی اور اچھے طریقے سے, تو وہ آپ کا پازیٹیو مارک کاؤنٹ ہوگا. مین مقصد یہ ہے کہ آپ کو HTML سے زیادہ آپ ایکوینٹڈ ہوں, آپ کی پہچان ہو چیزوں کی. CSS اسٹائلز یوزڈ, وہ بھی وہی بات ہے کہ آپ چاہیں تو سمپل ایک کلرز وغیرہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ چاہیں تو آن ہوور اور آن کلک کے اوپر, آپ نے دیکھا ہوگا ویب سائٹ کے اوپر, جب آپ ہوور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ماؤس کے پوائنٹر کو ایک بٹن کے اوپر لے کے جاتے ہیں یا ایک ڈیو کے اوپر لے کر جاتے ہیں, تو آپ نے دیکھا ہوگا اس کا کلر کئی دفعہ چینج ہوتا ہے یا اس کے اوپر ایک افیکٹ آتا ہے. تو وہ جو چیزیں ہیں یہ آن ہوور سے ٹریگر ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ CSS ہی کر رہا ہوتا ہے. آن ہوور ہوتا ہے, آن فوکس ہوتا ہے. آن فوکس کیا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ آپ کی بورڈ سے جیسے ٹیپ کر کے یا بٹنز پریس کر کے بٹنز میں چینج کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ نے ہوور نہیں کیا ہوتا لیکن اس پہ فوکس ہو رہا ہوتا ہے. تو آئی تھنک وہ صرف اس سے, یا مے بی آن ہوور آن فوکس دونوں بھی اپلائی ہوتے ہیں جب ماؤس اوپر آتا ہے. تو یہ چیزیں آپ تھوڑا سا دیکھ لیجیے گا. یہ چیزیں ویسے ہی بندہ ہٹ اینڈ ٹرائل سے دیکھ رہا ہوتا ہے تو بھول بھی جاتی ہیں اکثر, لیکن وہ ایک دفعہ جب آپ کر لیں گے تو ایٹ لیسٹ آپ کی مینٹل جو ڈیٹا بیس ہے اس میں آ جائے گا, اور پھر آپ کبھی بھی اس کو, آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اس میں کول کیسے بنا سکتا ہوں کسی بھی ڈیزائن کو. تو آپ نے اگر بیسک CSS وغیرہ آپ سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے, اس کے اندر پھر وہ یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے نا بیسک کلرز, لیکن اس کے علاوہ جب ہیو وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جس سے آپ تھوڑا سا اچھے کلرنگ کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی اگر کریں گے تو وہ پازیٹیو ہوگا. لیکن اس سے بھی زیادہ پازیٹیو ہوگا جب آپ یہ اس طرح کے افیکٹس ڈال رہے ہوں گے, CSS کو ان ڈیپتھ یوز کر رہے ہوں گے تھوڑا سا, تو یہ بہت اچھا ہوگا. اور اسی طرح ایک بہت اچھی اگزامپل ہوتی ہے جو کہ اکثر لوگ کرتے تھے کہ بیک گراؤنڈ میں امیجز ڈال دیتے ہیں, تو اس طرح کی چیزیں بھی بہت اچھی لگتی ہیں ویب سائٹ میں. وہ آپ دیکھیں بہت ہی سمپل چیزیں ہوتی ہیں, لیکن آپ کی ویب سائٹ میں بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے, بہت زیادہ مطلب بہتر ہو جاتی ہیں. تو یہ دیکھ لیجیے گا. ہیو وغیرہ کا میں نے ذکر کیا. ہیو جو میں لفظ کہہ رہا ہوں وہ HUE ہیو ہے. وہ ڈیزائننگ میں اکثر یوز ہوتا ہے جب آپ نا ایک جیسا یونیفارم کلر نہیں کر رہے ہوتے, بلکہ وہ ایجز جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے شائنی یا تھوڑے ڈارک ہوتے ہیں, اور اس طرح کی, یعنی کہ وہ ڈسٹریبیوٹیڈ ہوتا ہے آپ کا کلر, آپ کی کلر کی اوپیسٹی وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ ڈسٹریبیوٹیڈ. تو اگر یہ چیز بھی دیکھ لیں گے تو بہت اچھا ہوگا. ڈیزائن پوائنٹ آف ویو سے آپ کو یہ چیزیں یوزر ایکسپیرینس بہتر کر دیں گی دیکھنے میں. اینی جاوا اسکرپٹ کو ایٹ لیسٹ بیسک فنکشن ڈالیے گا. آپ کی ویب سائٹ میں کچھ نہ کچھ جاوا اسکرپٹ سے ہو رہا ہو, اسکرپٹ کا ٹیگ یوز کرنا اور اس کے کچھ نہ کچھ ایلیمنٹ ڈالنا بہت ضروری ہے, یعنی کائنڈ آف مسٹ ہے. اس کا ایٹ لیسٹ کوئی, میری پوری کوشش ہوگی کوئی نہ کوئی مارک, کیونکہ یہ اگر یہ ایک دفعہ یوز کر لیں گے تو تبھی آگے کی جو ہم چیزیں کرنا چاہ رہے ہیں اس میں آپ کا وہ پہلا جو ڈر ہے وہ ختم ہو جائے گا کہ اسکرپٹ یوز کرنے سے کیا ہوتا ہے. آگے یہ مسنگ فیچرز, جو بیسک فیچرز کہے گئے ہیں اوپر, ان کا ہونا لازم ہے. تو یہی ہے کہ مسنگ, اگر ٹوٹلی مسنگ ایک فیچر ہے تو وہ نیگیٹو مارک کنسیڈر ہوگا. انکمپلیٹ فیچرز اگر اس سے بہتر, مسنگ فیچر سے بہتر ہے کہ انکمپلیٹ کچھ ہوا ہو, لیکن انکمپلیٹ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی چیز بالکل آپ کا پیج ہی خراب کر رہی ہو, ایٹ لیسٹ وہ اویلیبل ہو, یعنی کہ وہ ایٹ لیسٹ خراب نہ کر رہی ہو چیزوں کو. اور لیٹ نو شو نو کمیونیکیشن, نو کام کا مطلب ہے اگر آپ بالکل ہی ہمیں گوسٹ کر رہے ہیں, غائب ہیں, تو وہ تو بالکل زیرو ہے نا آپ کا. اور نو شو کا یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ نے, ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے کچھ نہ کچھ کیا تھا لیکن آپ نے دیا نہیں ہے, سبمٹ نہیں کرایا, تو اٹ مینس اسٹل دیٹ ول بی ناٹ لائک کنسیڈرڈ, that will result in low marks. Late is better than nothing.
ٹھیک ہے, بیٹر لیٹ دین نیور. تو آپ اگر لیٹ ہو جاتے ہیں تو دیٹ ول اسٹل ارن یو سم مارکس بٹ ناٹ گڈ انف. اور جو سب سے بہتر طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کمنٹس کرتے جائیں گے. اگر آپ کا جتنا کام ہو چکا ہوگا دیٹ ول بی گڈ. تو کوشش کریں آپ میجر ڈیزائن پہلے بنا لیں اور پھر اس کے اندر چیزیں ایڈ کرتے جائیں, یعنی آپ کا ایک پیج رننگ حالت میں ہو اور اس کے بعد جو ہے وہ جو آپ چیزیں ایڈ کریں گے تو جتنا بہتر ہوگا وہ پھر اچھی بات ہے. اور یہ پھر اگر آپ بہت اچھا بنا لیں گے تو آپ اپنی گٹ ہب پہ ویسے ہی مطلب اس کو پبلک کر کے شو آف کر سکتے ہیں اپنے پورٹ فولیو میں. ایک یہ میں ابھی ادھر پیج بنا رہا تھا, یہ تو خیر میں نے یہ کچھ اور ہے, ادھر یہ میں جنریٹ کیا تھا. یہ اس طرح سے ہے کہ پروفائل پکچر ہے, نیم ہے, اسی طرح یہ اباؤٹ پروجیکٹس ایوارڈز اس طرح سے کچھ ہے, اور یہ لورم ہپسم ڈلی ہوئی ہے جیسے آپ نے کوئی انٹروڈکشن وغیرہ دیا ہو, 2 کالمز میں نے اس کو کیا. اور یہ ایک بیسک جاوا اسکرپٹ کی ایگزامپل ہے, لیکن اس طرح کی بیسک نہیں, آپ نے اس سے کچھ بہتر کرنا ہے. تو یہ بس رینڈملی کلرز چینج کر رہے ہیں. اور یہ ویڈیو ایمبیڈنگ اور فوٹر, یہ تو ایک بیسک آپ کو میں نے شو کرنے کے لیے کہ اس طرح کی کچھ چیز ہوگی, بٹ اس سے آپ ظاہر ہے یہ ابھی انکمپلیٹ ہے, میں نے اس میں بالکل 10-15 منٹ لگائے ہیں جب اس کو تو جی. تو آئی تھنک یہی آپ, میں ہوپ کرتا ہوں کہ اب آپ کو اسائنمنٹ کی جو بیسک چیز ہے وہ کلیئر ہو گئی. سنڈے تک ڈیڈ لائن ہے, اور یہ ڈیڈ لائن صرف اور صرف میرے کہنے پہ سر نے ایکسٹینڈ کر دی ہے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ آپ یہ کر کے اس سے پارٹ بی کی طرف وہ موو کرنا چاہ رہے تھے. یہ چیزیں بہت زیادہ کمپلیکس نہیں ہیں, آپ اس کو ایک دفعہ بیٹھ کے ٹائم دیں گے تو جلدی ہو جائے گا انشاءاللہ. تو آپ اس کو کریں, اور اگر کوئی مشکل ہو رہی ہو تو آپ ایسے بات کر سکتے جی. اب میں ہینڈ اوور کر رہا ہوں احمد کو, کوئی کنفیوژن ہو تو وہ آپ السلام علیکم ایوری ون. اچھا, ابھی آئی واز سینگ کہ آپ میں سے کافی سارے لوگوں نے اسائنمنٹ کر لی اور ملٹی پیج اسائنمنٹ بنا لی ہے. تو میں ایک لنک پیش کر رہا ہوں آپ کے گروپ کے اندر, ٹھیک ہے. اوکے, سو دس از ریئلی ایڈوانس. یہ 3GS کا لنک ہے, اینڈ اف یو ریئلی وانٹ ٹو گو فار, لائک آپ فرنٹ اینڈ میں بہت ہی اوپر جانا چاہتے ہیں کیونکہ موسٹ آف یو آر آلریڈی ڈن, تو جسٹ ایکسپلور دس لنک, ٹھیک ہے. یہاں پہ جا کے آپ کو تھوڑا سا 3D ویب سائٹس کا پتہ چلے گا, ان کو ایکسپلور کریں کہ وہ کیسے بنتی ہیں. اینڈ اف یو آر ایبل ٹو ایڈ سم 3D ایلیمنٹس ٹو یور پورٹفولیو جو بھی آپ بنا رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی یو وڈ, دس از لائک این ایکسٹرا تھنگ. تو obviously ہم اس کو کنسیڈر کریں گے, لیکن جسٹ ڈو ایکسپلور اٹ. اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کی کوئی بھی کنفیوژن یا کوشچن ہے ابھی تک جو عبد الرحمان بھائی نے سمجھایا ہے, تو یو کین جسٹ آسک اور ریز یور ہینڈس. اور اٹینڈنس کی یس ریحان. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو ہم پرسنل انفو جس طرح پروفائل پکچرز ہیں, نیم اور جس طرح سب چیزیں ہیں, یہ ہم سائڈ بار میں ڈال سکتے ہیں؟ ایک سائڈ بار بنا لیں, اس میں ڈال دیں. بالکل کر سکتے ہیں, اٹس اپ ٹو یو کہ آپ نے لے آؤٹ کیسے بنانا ہے. دیز آر جسٹ انسٹرکشنز کہ یہ جو چیزیں ہونی چاہیے, فیچرز ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو. لے آؤٹ جو ہے تھوڑا سوچیے گا. اٹینڈنس 6 بجے کر رہے ہیں غلام محی الدین, اور پھر وہ اس پہ آپ اٹینڈنس اپنی مارک کر دیجیے مشہور کو. اور کوئی کوشچن ہو تو ابھی بھی ہینڈ ریز کر سکتے ہیں, اور ورنہ پھر بعد میں گروپ میں میسج کر دیجیے. ہاں, ایک چیز میں آپ کو اور دکھا دیتا ہوں. یہ گٹ کی یوزر تھوڑی سی میں اسکرین شیئر کر دوں گٹ کے لیے.
ہوپفلی یہ آپ کو شو ہو رہا ہوگا. احمد یہ شو ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے. یہ میں نے اوپن کیا ہوا تھا گیٹ کے لیے, تو اس کے لیے کمانڈ ہے. فار ایگزامپل یہ بیسک کمانڈ ہے. یہ گیٹ بیش ہوتی ہے جس میں آپ گیٹ پہلے انسٹال کریں گے. اگر ونڈوز یوز کر رہے ہیں تو انسٹال کرنی پڑے گی. اگر آپ اوبنٹو وغیرہ یوز کر رہے ہیں تو ویسے ہی اس میں جو ہوتا ہے وہ آپ ایپ سے گیٹ کر رہے تھے, تو وہ جب آپ کے پی سی میں آ گئی ہے پھر آپ جس بھی ریپوزیٹری میں جو بنا رہے ہو اس میں گیٹ انٹ کرتے ہو. اور اس میں تو ہوئی ہے لیکن کمانڈ بیسیکلی گیٹ انٹ انیشیٹ کے لیے ہوتی ہے, انیشلائز. تو آپ گیٹ انٹ جب کرتے ہو تو آپ کی گیٹ ریپوزیٹری کریٹ کر دی جاتی ہے آپ کے فولڈر. اب اس کا مطلب ہے کہ گیٹ آپ کے جو فولڈر کے اندر چینجز ہیں وہ ٹریک کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جب آپ کچھ نئی فائلز ڈالتے ہیں یا کوئی بھی چینجز کرتے ہیں ایگزسٹنگ فائلز میں, تو آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں گیٹ ڈیٹ. تو اگر کوئی چینجز ہوں گی تو یہ یہاں پہ شو کرے گا, اور یہ نہ شو کرنے کا مطلب ہے کہ ابھی کچھ نیا نہیں کمنٹ کیا ہوگا. اور اس کے علاوہ یہ بیسک کمانڈ ہے ویسے تو آپ دیکھ سکتے ہیں, لیکن گیٹ اسٹیٹس یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ دیکھیں اس میں سکتا ہے کہ یہ فائلز ہیں یہ اس وقت اسٹیجڈ ہے. تو اسٹیجڈ آپ نے سمجھ لینا ہے کہ جو ان ٹریکڈ ہوتی ہیں جو ابھی گیٹ نے ابھی تک رجسٹر جن کا نہیں کیا ہوتا یہاں پہ ریڈ کلر میں شو ہو رہی ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کو ابھی تک یہ کمٹ میں نہیں جائیں گی. جب آپ کسی فائل کو کمٹ میں ایڈ کرنا چاہ رہے تھے تو سمپلی گیٹ ایڈ اور اس کے آگے فائل کا نام ایز اٹ از پورا. فار ایگزامپل میں اس کو ڈبل کلک کروں گا, کنٹرول آپ ٹائپ بھی کر سکتے ہیں اور ڈبل کلک کر کے کاپی اور پیسٹ بھی کر سکتے ہیں. اگر لمبا نام ہو تو کاپی پیسٹ کر دیجیے گا تو یہ ادھر آ جائے گا. اب یہ ایڈ ہو جائے گا. ملٹیپل فائل کریں گے تو اسپیسز دے کے ان کے آگے نام لکھتے جائیں اس طرح سے کر کے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے جب آپ ایڈ کرتے ہیں. ایڈ کرنے سے وہ فائل سوری گیٹ اسٹیٹس کے آگے میں نے لکھ دیا تھا گیٹ ایڈ کیا. ٹھیک ہے, یہ اس طرح سے کچھ ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ فائل اب اسٹیج ہو جائیں گی, وہ گرین ہو جائیں گی اسی طرح. ٹھیک ہے, پہلے ریڈ ہوں گی لیکن جب جن کو ایڈ کرتے ہیں گرین ہو جائیں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اسٹیج ہو گئی کمٹ کرنے کے لیے. اسٹیج کا کیا مطلب ہے کہ جب آپ گیٹ کمٹ کریں گے ڈیش ایم کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر میں میسیج دینا چاہ رہا ہوں تو یہ کوٹس کے اندر آپ میسیج دیتے ہیں. فار ایگزامپل کریٹ بیسک HTML پیج. اب یہ جب گیٹ کمٹ ڈیش ایم اور اس کے آگے جو بھی ہم میسیج لکھیں گے تو وہ اب ایک نئی کمٹ کریٹ ہو جائے گی اور اس کا میسیج کیا جائے گا. یہ بیسک چیزیں میں نے آپ کو دکھا دی ہیں, اس کو یوز کیجیے گا. اور ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب آپ گیٹ کے اوپر نئی ریپوزیٹری بنائیں گے تو گیٹ ریموٹ ڈیش بھی یہاں پہ چیک کیجیے گا کہ میرا کون سا ریموٹ ہے. تو میرے کیس میں تو یہ ریموٹ میں نے ایڈ کیا ہو, اگر نہ ایڈڈ ہو تو آپ یہ کمانڈ یوز کر دیجیے. مطلب یہ یوز کرتے ہیں گیٹ ریموٹ ایڈ اور اس کا کوئی نام ہوتا ہے. میں نے اوریجن رکھا ہوا ہے لیکن آپ اوریجن ہی نارمل یوز کیا جاتا ہے. اگر آپ کچھ بھی اور یوز کر سکتے ہیں. گیٹ آپ بھی کا نام فار ایگزامپل رکھ سکتے ہیں, لیکن گڈ پریکٹس از اوریجن. اور اس کے آگے ادھر سے وہ جو گیٹ کی ریپوزیٹری کا لنک ہے نا وہ کاپی کر کے ادھر پیسٹ کر دیں. وہ کچھ کر جو بھی HTTP کر کے کچھ ہوگا جیسے یہ لنک ہے تو یہ کاپی کر کے ادھر سے گٹ ہب کی فائل ویب سائٹ سے تو یہاں پہ جو آپ نے نیو ابھی کریٹ کی ہوگی وہ یہاں پہ آپ لا کے پیسٹ کر دیں گے. تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ آپ کرے اب جب یہاں سے آپ کمٹس کر لیں گے ملٹیپل میں یہ اب آپ کا ریموٹ اس کے بعد ایڈ ہو جائے گا یہ کمانڈ کے بعد. اور جب آپ کمٹس کر لیں گے ملٹیپل, اب آپ جب گیٹ پش اوریجن کریں گے اور اوریجن کے آگے اس کی برانچ دیں گے. اس کیس میں ماسٹر یا مین ہوتی ہے انیشلی, تو یہ ادھر پش ہو جائیں گے آپ کی آن لائن. تو یہ بیسک پروسیس ہے. میں نے آپ کو ایک دفعہ گو تھرو کر کے اس لیے دکھایا کہ جب آپ ایکچولی دیکھ رہے ہوں گے اس کا طریقہ کار, کسی کو اگر نہیں آتا تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ چیزیں تو سر نے بتائیں گی, تو تھوڑا سا بس آپ کے مائنڈ میں ایڈ کرنے کے لیے. تو بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے گیٹ ریموٹ ایڈ کرنا ہوتا ہے جو کہ میں نے ادھر بتایا. گیٹ ریموٹ ایڈ اور اس کے آگے لنک ہوگا ریپوزیٹری کا. اس کے بعد آپ نے گیٹ ایڈ کر کے جو بھی فائلز آپ کو شو ہو رہی گیٹ اسٹیٹس پہلے کریں گے آپ کو شو ہوگا کہ اچھا یہ فائلز ہیں ان اسٹیج ادھر لکھا ہو. یہ اسٹیج ہیں لیکن وہ ان اسٹیج. میں بلکہ آپ کو گیٹ ریسٹور کر کے دکھاتا ہوں. یہ گیٹ ریسٹور
डॉट करूँगा तो ये सारी अनस्टेज हो जाएंगी. ये देखिए आप क्लिक स्टेटस करूँगा ये अनस्टेज हुई. गाइस जो शीट है अटेंडेंस वाली वो हम क्लोज कर देंगे आफ्टर दिस मीटिंग, तो काइंडली वो मार्क कर लें. तो git restore ये जो ऊपर उसने कमांड बताई है स्टेज, और मैं एक को अनस्टेज कर रहा हूँ index2.css, और अब मैं git स्टेटस करूँगा. ये अब अनस्टेज आ गई, ठीक है, और ये स्टेज है. इट मीन्स कि अगर मैं अभी git कमिट करके उसके आगे -m और मैसेज लिखूँ तो ये वाली जो है इन git कमिट में ऐड हो जाएंगी, ये नहीं होगी. तो उसके लिए फिर ये तरीका होता है कि जो भी अनट्रैक्ट होती है git ऐड डॉट करेंगे तो सारी हो जाएंगी, लेकिन आप नाम करके index2.css अब ये ऐड हो गई है. अब मैं दोबारा git स्टेटस चेक करूँ तो ये सारी ऐड नहीं हुई, सॉरी git ऐड तो कॉमा लगा दिया, ये ऐड हो गई, और git स्टेटस ये सारी. अब मैं git कमिट करूँगा. अब मैं इसी को कमिट करेंगे, जो भी नई चीज़ बनाएंगे उसी git कमिट. तो इधर git कमिट में तो मैसेज लिखेंगे कि आई और प्रेजेंट टेंस में लिखिएगा डू दिस डू ए बी सी, और उसके बाद जब ये कमिट्स हो जाए एक कमिट सॉरी मैंने कमिट करी थी, चले इसको मैं बाद में चेक कर लेते. गिट कमिट जब गलत हो जाए तो उसके लिए फिर आपने देख लेना है कि वो कैसे उसको अनस्टेज कर सकते हैं, अनडू कर सकते हैं, कमिट के मैसेजेस वगैरह भी चेंज कर सकते हैं. ये सारी गिट चीज़ें प्रोवाइड करता है. वो 100% पक्का नहीं हो जाता काम, अगर गलती हो भी जाए तो. खैर आपने ये गिट कमिट किया. अब मेरे पास मैं अगर देखूँ मैं गिट की गिट लॉग, तो ये मेरा जी गेट लॉग अगर आप देखें ना तो ये आपकी जो ये मैंने पहले एक कमिट की थी बेसिक HTML पेज, और उसका टाइम वगैरह सारा कुछ किसने की वो भी आ रहा है. और इसी तरह फिर मैंने जो अभी गलती से दूसरी कमिट की है वो भी इधर शो हो रही है, और ये हेड बताता है कि इस वक्त आप यहाँ पे इस कमिट पे खड़े हैं. जो इस वक्त वर्जन है ना आपके वेबसाइट का वो ये वाला है. तो बेसिकली आप यहाँ पे हैं और इससे पिछली कमिट पे भी जा सकते हैं. वो इस कमिट में से कमिट का जो लिंक ये है ना टैग, ये आप यूज करके नेविगेट कर सकते हैं डिफरेंट कमिट्स में. उसका मतलब ये होता है कि अगर आप मैं इस पे चला जाऊं जो कि प्रोसेस होता है वो हम पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहे, तो उससे ये होगा कि आपकी जो बाकी चीज़ें हैं वो अनस्टेज हो जाएंगी और आप पुराने वर्जन पे आ जाएंगे, पुराने जैसे आपकी चेंजेस इस तरह हो जाएंगे. तो बहरहाल आपने गिट लॉग के जरिए आप ये देख सकते हैं. और इस वक्त मैंने देख लिया कि अच्छा ये है और मेरा मास्टर यहाँ पे, लेकिन ओरिजिन मास्टर जो है यानी कि मेरी जो github.com के ऊपर है ना आखिरी कमिट वो ये वाली है. लेकिन इस वक्त मेरे पास यानी मास्टर जो मेरा हेड इस वक्त लोकल मशीन का इधर खड़ा हुआ है. तो ये चीज़ें मेरी वेबसाइट के पास नहीं है, सर नहीं देख सकते, ये सिर्फ आपके पास है. तो आप फिर उस मौके पे गिट पुश करते हैं, मीन्स कि मेरी ऑनलाइन वाली जो रिपोजिटरी है उसमें चेंजेस करते हैं. तो गिट पुश ओरिजिन और ये ब्रांच का नाम होता है. इस वक्त आपकी मास्टर ब्रांच है, तो इसका मतलब ये है कि ओरिजिन के मास्टर ब्रांच के अंदर मेरी इस ब्रांच को पुश कर दो. ये चीज़ें आप थोड़ा सा स्टडी कर लीजिएगा तो आपको बेहतर इसका आइडिया हो जाएगा. बट बेसिकली आप ऑनलाइन इस तरह से पुश करते हैं अगर आप नई चीज़. बाकी आप ईयर से हेल्प ले लीजिएगा और इसके कोई एक ट्यूटोरियल छोटा सा देख लीजिए. ये बेसिक चीज़ें गिट की जो आपको पता हो तो आप इजीली गिट को अच्छा यूज़ कर सकते हैं. अटेंडेंस अपनी मार्क कर लीजिएगा. और हाँ वो चैट के अंदर गुलाम ने आपको शीट्स शेयर की है. ठीक है बॉयज, ऐसे में कुछ निकल गया पहले 42-43 थे. ठीक है बॉयज, शुक्रिया बॉयज एंड गर्ल्स, और गुड लक.